बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक मुगल साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्मुल आदात के माहिर हैं। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर स्क्रीन पर है। शफीक साहब से आज मैंने बात करनी है कि जी 28 मई 29 और 30 पीटीआई के अहम केसेस लग रहे हैं। खान साहब की 30 तारीख को वीडियो लिंक के जरिए पेशी भी है, और उसके अलावा 28 को 2 केस हैं, एक साइफर केस और दूसरा है जी इज्जत केस। अब इन दोनों का क्या फ्यूचर है? क्या इसमें खान साहब को रिलैक्सेशन मिल पाएगी? क्या खान साहब का ये केस खत्म हो पाएंगे? शफीक साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भट्ट साहब, बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तरफ तो ये 2 केसेस हैं 28 मई को, एक इद्दत केस और दूसरा जो सा है साइफर केस। अब इन दोनों की समाअत है। और तीसरा जो सा है, पीटीआई वाले ना कुछ हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली जफर साहब से ना कुछ नाखुश नजर आ रहे हैं कि जी उनके केसेस बहुत लेट लग रहे हैं और उनकी वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। गुजारिश ये है कि हम अपने साबका वीलॉग्स में देखें तो मई का महीना हमने बार बार जिक्र किया था। मई का महीना अब गुजर चुका है। बेशक आज 27 मई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल मई जो है वो खत्म हो चुका है और एस्ट्रोलॉजिकली जून शुरू हो चुका हुआ है। और उसका आप ये देखें कि एक हफ्ता अभी उसमें भी तकरीबन गुजर गया है। लेकिन कल का दिन जो था, अगर प्लानिटरी कंडीशन के हिसाब से हम देखें तो कल 26 मई का दिन बड़ा अहम था। उसमें हमारा सबसे अहम तरीन एक प्लैनेट होता है मुश्तरी, उसने अपना हाउस चेंज किया है। ठीक है, अपना हाउस चेंज करके वो नेक्स्ट हाउस में गया है। और ये हाउस जो उसने चेंज किया है, खान साहब के हवाले से मैं स्पेशल बात करूं तो खान साहब के लिए इसमें बहुत सपोर्टिंग हाउस है, जिसमें प्लैनेट ने अपनी पोजीशन ली है। काफी सपोर्टिंग हाउस है। इस हाउस में चेंज करने से खान साहब को मुस्तकबिल में आइंदा जो है कानूनी मैटर्स में, लीगल ऑप्शंस में जो है वो काफी सपोर्ट मिलने की तवक्को है। इसमें उम्मीद की जा रही है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि आहिस्ता आहिस्ता खान साहब के केसेस जो है वो समझ ले के केसेस वीक होना शुरू हो जाएंगे। केसेस में आहिस्ता आहिस्ता जान निकलनी शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू उनकी शिद्दत, और आप उनको वाज़ेह तौर पर ग्रेजुअली रिलीफ मिलता देखेंगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, सडन नहीं होगा। मतलब हम इसमें ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये अगले हफ्ते या अगले दिन जो है वो अपनी जेल से रिहाई मिल जाएगी। लेकिन आप ये भी देखें, इसमें आपको ग्राउंड रियलिटीज भी मद्देनजर रखना चाहिए कि जो इनके खिलाफ केसेस हैं उसमें अभी इदारे या जो भी हमारे हुकूमती अथॉरिटीज हैं वो अभी भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में या अंडर दी हैंड कुछ केसेस तैयार करके बैठी हुई हैं। अगर यहाँ पे उनको फौरी को रिलीफ मिलता भी है तो कोई ना कोई नया केस जो है वो उनके लिए अभी तैयार होगा। इसलिए फौरी तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक उम्मीद अफजा जो है वो वक्त और दौर शुरू हो रहा है, जिसमें उनको इंशाल्लाह लीगल एंड पे, जुडिशरी एंड पे उनका केसेस में रिलीफ मिलना शुरू होगा। और अगस्त के एंड तक जो है ये काफी उनमें केसेस में बेहतरी आ जाएगी। ये साल, ये समझ ले, बाकी का जो साल 2024 का पीरियड रह गया ये उनके रिलीफ का साल है। ठीक है, कल वाले जो केसेस है आइंदा भी उनमें आप आहिस्ता आहिस्ता उनकी हियरिंग में देखेंगे, उनके कमेंट्स में जो जुडिशरी के एंड पे कमेंट्स आते हैं। अब तो उन्होंने काफी वो मतलब पाबंदी करने की कोशिश की है कि वो कमेंट्स को रिपोर्ट ना करें। लेकिन अब देखेंगे कि ग्रेजुअली जो है खान साहब को इसमें फेवर मिलनी शुरू हो गई है, हो जाएगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये केसेस जो है ग्रेजुअली जो है खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और सर वो जो वकला के हवाले से मैंने बात की है, सवाल की है कि हामिद खान साहब और बैरिस्टर जफर साहब से अवाम बड़ी नाखुश नजर आ रही है, पीटीआई वाले। देखिए, पीटीआई के सपोर्टर्स, उनका राइट बनता है, हक बनता है कि खान साहब उनके लीडर जो हैं उनको जो लीड कर रहे हैं, जिनके नाम पे समझ लीजिए कि पार्टी चल रही है, वो एक तवील अरसे से जेल में हैं और केसेस चल रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो डेफिनेटली खान साहब ने पीटीआई की अपनी पार्टी की कमान भी जो है वो ऑलमोस्ट लॉयर्स, वकला के हवाले की हुई है।
کہ وہ اس طرح پارٹی اینڈ پہ بھی، پولیٹیکل اینڈ پہ بھی، اور خان صاحب کے لیے بھی ہر طرح سے سپورٹ ان کے لیے جنریٹ کریں، کیسز میں بھی اور لا اینڈ پہ بھی. لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی جو آپ کہہ لیں ہائی پروفائل لائرز جو ہیں، جو ہمیں میڈیا میں نظر آتے ہیں جب کوئی کیس دوسرے ہوتے ہیں عام، تو ان کا بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا گج وج ہونا وہ نظر آتی ہے کہ یہ جی بڑا فنے ہاں وکیل ہے، بڑا دانسو وکیل ہے. لیکن وہ ان کی جو ہے نا دہل جسے کہتے ہیں، وہ خان صاحب کے کیسز میں نظر نہیں آتی. تو ڈیفینیٹلی ان کے ورکر کا، ان کے سپورٹرز کا جو ہے ان سے فیڈ اپ ہونا یا تنگ ہونا یا اس طرح کے کمنٹس کرنا، یہ ان کا رائٹ بنتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ لیکن اپنے اینڈ پہ دیکھیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ان کے کیسز ہیں، اور تیسری طرف ایک وکلا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کافی جو ہے نا فائٹ میں چلے گا معاملہ، اسی طرح جوڈیشلی جو ہے فائٹ چلے گی ان کے وکلا کی. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی آپ کو یا جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے نا وکلا کی طرف سے وہ ابھی نظر نہیں آئے گی. ڈیفینیٹلی یہ ایک پریشر تو ضرور بن گیا ان پہ، گوہر صاحب پہ، حامد خان صاحب پہ. ان کے سپورٹرز کی طرف سے فیڈ اپ نظر آتے ہیں کہ آپ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے. ان کے تو ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ خان صاحب کو اب تک باہر آ جانا چاہیے تھا، اور یہ تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، ہو جائے گا. لیکن ابھی ڈیفینیٹلی. اور دوسرا آپ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، پارٹی میں جو ہے پاور شیئرنگ، ٹھیک ہے، کھینچوتانی چل رہی ہے پارٹی میں. وہ بڑے عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے وہ مروت صاحب جو ایک تقریباً سائڈ لائن ہو گئے ہیں، پارٹی سے کٹ آف ہو گئے ہیں. جتنی وہ زیادہ ایکٹیو ہوئے تھے، بہت زیادہ سڈنلی ایکٹیو ہوئے تھے، اور آلموسٹ اسی طرح سے ایک ہٹ کے تو ایک سائڈ لائن ہو گئے. تو یہاں پہ مطلب اس طرح یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے کہ پارٹی میں ہو گیا یا کیا گیا؟ سر وہی ایک ہی بات ہے نا، ہو گئے ہیں یا کیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی کیا گیا. میں اس پہ پولیٹیکل جو ہے وہ اس کو تبصرے میں نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. تو میں تو اپنی وہ ایسٹرولوجیکلی وہ ساری اس میں بات کرتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی آپ نے سب نے دیکھا ہے. وہ اگر اس کی اس اینڈ پہ بھی بات کر لے تو ڈیفینیٹلی سائڈ پہ کیے گئے. اب یہ دیکھیں نا، اس میں جو 2 3 4 گروپ بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہم پی ٹی آئی کا پارٹی کا ذائچہ دیکھتے ہیں تو اس ٹائم وہ پوری طرح سکیٹرڈ نظر آتی ہے، یونٹی نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم 2024 کا سال دسمبر تک جو ہے ان کو سمجھ لے کہ اسی طرح ان کا شرازہ رہے گا. کوئی ایک اوپر ٹاپ پہ کوئی لیڈرشپ ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جو اس کو یکجا کر دے. وہ صرف خان صاحب ہی ہوں گے. خان صاحب جب باہر آئیں گے تو پارٹی کو بھی ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. ابھی تو سارے اپنی پاور اقتدار کی جنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان سب میں، اور جو کچھ زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو وہ سارے مل کے دوسرے ساتھی کوڈے لائن لگا دیتے ہیں. تو یہ ابھی پارٹی اینڈ پہ پاور کی جنگ پالیٹکس یہ چلتی رہے گی، پاور کی پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس چلتی رہے گی. ٹھیک ہے، اسی کا نشانہ یہ سمجھ لے گوہر صاحب اور حامد صاحب بھی بنے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اندر جو لابیاں بنی ہوئی ہیں وہ پھر پریشر بھی کریٹ کرتی ہیں. بھئی آپ کو اتنی جو ہم نے عہدہ دیا ہے یا پارٹی میں اتنا آپ کا اہم رول رکھا ہے، تو آپ جو ہے اس کا مطلب یہی تھا کہ خان صاحب کے کیسز کو فوری طور پر جو ہے وہ آپ اپنی اتھارٹیز بھی یوز کریں، اپنی اسکل بھی یوز کریں، اور ان کو باہر ہونا چاہیے. تو جو ابھی تک نہیں ہے، تو ایکسپیکٹیشن یہی ہے ورکر کی کہ وہ جلد از جلد باہر ہو. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس ان کی اب مزید امپروو کرتی ہے کہ نہیں. لیکن ابھی میرے اینڈ پہ اگر میں ایسٹرولوجیکلی بات کروں تو ابھی آپ جو ہے اوور ایکسپیکٹ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مایوسی ہوگی. تو یہ گریجول پروسیس ہے، تھوڑا سا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا ان کے خان صاحب کے فینس کو. اچھا سر، حکومت کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جی بیان کیا انہوں نے کوشش کی ہے کہ حکومت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جی ایس آئی ایف سی کے ذریعے باہر سے آنے والی جو سی ہے سرمایہ کاری کے باہر والے انویسٹر کو بلایا جا رہا ہے کہ جی پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. اور پی ٹی آئی اس سے بڑی ناخوش ہے، مگر ایسے ہے کہ پاکستان میں روزگار بڑھے گا اس سے، اور خوشحالی آئے گی، اندرونی ذرائع میں اضافہ ہوگا. سر ڈیفینیٹلی میں نے اپنے پچھلے ویلاگز میں عرض کر چکا ہوں. میں بار بار اس لیے ریفرنس دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو ہماری سابقہ ریکارڈ بھی یاد رہے. پوڈ کاسٹ جو ہم نے پروڈکشنز کی تھی
آئندہ آنے والے وقت کے لیے، جون کے مہینے کے لیے میں نے عرض کیا تھا جون جولائی کا مہینہ جو ہے اکنامیکلی پاکستان کے لیے پازیٹیو جو ہے نا وہ چیزیں لے کے آئے گا، اکنامیکلی اسٹرانگ ہوگا. اور آپ یہ پلانٹری پوزیشن جو چینج ہوئی ہے، جو مشتری کی پوزیشن چینج ہوئی ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے ذائچے میں بھی یہ پوزیشن چینج ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کی جو ذائچے میں پوزیشن چینج ہوئی، یہ اس کے 10th ہاؤس سے اٹھ کے 11th ہاؤس میں گیا. 11واں گھر جو ہے آپ کا فورن فرینڈز کا، فورن انویسٹمنٹ کا، باہر سے ایڈ آنے کا، مدد ملنے کا، سپورٹ ملنے کا، انویسٹمنٹ کا، یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ یہ سپورٹ کرتی. تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے 1-2 مہینوں میں آلموسٹ یہ جون جولائی اگست جو ہے یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو چیزیں اکنامیکل اینڈ پہ آپ کو بہت ساری پازیٹیو چیزیں ملیں گی. ابھی جون کا مہینہ یہاں پہ تھوڑا آپ کو پریشر نظر آئے گا، ڈیفینیٹلی بجٹ بھی ہے اور یہ چیزیں ساری ابھی ریسٹرکچر ہو رہی ہیں، لیکن یہ آنے والے منتھ میں آپ اس کو پازیٹیولی دیکھیں گے. اور یہ باقی اکنامک اینڈ پہ جو ہے وہ ساری آپ کو پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی. اب بات رہے گی پولیٹیکل پارٹیز کی، یا ڈیفینیٹلی ہر پارٹی جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حکومت میں ہم ہوں اور ہم آگے پرفارم کریں اور آئندہ فیوچر کے لیے عوام کی سپورٹ حاصل ہو. تو اب لکیلی جو ہے وہ موجودہ حکومت کو یہ سپورٹ فی الحال مل رہی ہے اکنامیکل اینڈ پہ. سرمایہ کاری، سی پیک وغیرہ، سعودیہ، مڈل ایسٹ سے جو ایڈ آ رہی ہے، قطر نے بھی اور UAE وغیرہ نے بھی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کافی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. تو جو ہے آپ دیکھیں اگر سفارتی اینڈ پہ کل قطر کے جو سربراہ ہیں، کویت کے سربراہ، انہوں نے بھی پاکستان کے دورے کی دعوت قبول کر لی ہے. تو یہ تھوڑا سا پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، پازیٹیو خبریں بھی ہیں. ڈیفینیٹلی 1-2 دن میں یہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا سارا سسٹم، لیکن انشاءاللہ آئندہ بڑی اچھی آپ کو سپورٹ نظر آئے گی. یہ 2024 کا سال جو اکنامیکلی پاکستان کے لیے ایک بہتر سال ثابت ہوگا، اور آہستہ آہستہ اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں یہ سٹیبل ہوں گی. اکنامیکل انڈیکیٹر جیسے آپ کہتے ہیں نا، انشاءاللہ سٹیبل ہونا شروع ہوں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر ٹریک پہ چلتا نظر آئے گا آپ کو. بہت شکریہ سر. شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کہا جی خان صاحب کے لیے ثانیہ شروع ہو رہی ہیں، کام سٹارٹ ہو گیا ہے، اگست تک آپ دیکھیں گے جی مکمل ریلیف ملے گا. مکمل ملے گا یا کیسز چلیں گے وہ اگست ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان. تھینک یو.